السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ اس وقت ملک کی سیاست کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ اس کا فوکس سینٹ الیکشن ہے۔ ایک تو ہم سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے اور پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا سینٹ الیکشن کو لے کے اگلا لاہے عمل کیا ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بات کریں گے کہ سینٹ کے اندر اگلی حکمرانی کس کی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ آف پاکستان سینیٹر ماڈوی والا نے۔ سلیم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس سینٹ الیکشن اور ملک کی صورتحال کی جو سیاسی صورتحال اس پر بات کرنے سے پہلے نیب کا جو کردار ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ بہت متنازع ہے نیب، گزشتہ چند سالوں سے نہ صرف اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے نیب کے کردار پر بات کی جاتی رہی، بلکہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھی نیب کی پرفارمنس اور کردار پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملک میں کرپشن بہت بڑھ رہی ہے اور بہت عرصے سے کرپشن پر بات ہوتی بھی رہی اور کرپشن کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ تو ملک میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے اگر وہی متنازع ہو جائے گا تو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کس طرح حل ہوگا، اس پر بھی پروگرام کے شروع میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ سلیم ماڈوی والا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر میں سینٹ الیکشن اور ملک کی سیاست پر بات کرنے سے پہلے نیب پر آپ نے سر بڑی کھل کر بات کی، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، اس میں بہت ساری باتیں ہم کئی مرتبہ سن بھی چکے تھے۔ سر وجہ کیا ہے کہ نیب بہت متنازع ہے، نیب ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور جو بہت بڑے بڑے تحفظات جن کا اظہار آپ نے دسمبر کے ان آخری ہفتوں میں ہونے والی پریس کانفرنسز میں کیا، سر کیا آپ ثابت کر پائیں گے اگر کوئی پلیٹ فارم آپ کو مل گیا، عدالتوں کا میں اگر جانا پڑ گیا، سینٹ کے اندر اگر بلا لیا گیا، ہاؤ کین یو پروف سر آل دیم؟ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں پرائیویٹ بزنس سے اپنے آپ کو الگ، اور دوسرا جو بھی کیس انیشیٹ ہو، انویسٹیگیشن ہو، اس کو نیب اچھی طرح اس پہ ورکنگ کرے، اور یہ اسٹیپ کہ کوئی بات ایسی ہے جو کہ انویسٹیگیشن یا میں وہ جا سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں جا سکتے تو بلا وجہ لوگوں کے نام، لوگوں کی لینا میڈیا میں خراب، ان کو یہ کر آواز کا ڈسٹورشن ہے، ایسا نہیں، بریک لے لو، سر کا آواز کا ڈسٹورشن۔ سلیم صاحب مجھے وقت دیجیے گا، ایک نہیں بات بریک لے کے ایک بریک لے لیتے ہیں، مجھے ارجنٹ بریک لے لو، ان کا ٹیکنیکل آواز ٹھیک کرو، پہلے بریک لیتے ہیں نا۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑی معذرت ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے مجھے بریک پہ جانا پڑا۔ سلیم ماڈوی صاحب آپ کو میں نے قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، اینڈ پلیز کنٹینیو دا آنسر سر۔ جی، میں بیسیکلی آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نیب کی بیسیکلی جو ورکنگ ہے اس کو نیب کو ذرا چیک کرنا پڑے گا کہ پہلے آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی اس آدمی کے خلاف یہ چیز ہے، اس کے خلاف یہ ہم نوٹس نکال رہے ہیں، اتنا اس نے غبن کر لیا، اتنی اس نے کرپشن کر لی، تو یہ چیزیں نیب کو پہلے اسٹیبلش کرنی چاہیے بیفور، اور اگر اسٹیبلش کر بھی لگیں چکے تو نہ ان کے نوٹس میڈیا میں آنے چاہیے، نہ ان کی انویسٹیگیشن میڈیا میں آنی چاہیے، اور وہ بہت احتیاط سے یہ کام کریں کہ وہ کسی کو بدنام نہ کریں جب تک کہ چارجز پروو نہ ہو جائیں، اور جب چارجز پروو ہو جائیں اور کورٹ میں پروسیڈنگ چلنی شروع ہو جائے تب بھلے وہ میڈیا میں بات آئے۔ اور اگر یہ غلط چارجز لوگوں پہ لگائیں گے تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ غلط چارجز انہوں نے لگائے، جو چارجز پروو نہیں ہو سکے اور آدمی بے گناہ ثابت ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں نیب کو سوچنی پڑیں گی، اپنی جو ورکنگ ہے اس پہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے نیب کی ورکنگ چلائیں ان دا فیوچر۔ سر بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا، اس سے اگر یہ سب ہوں گے تبھی صاف و شفاف احتساب ہو سکے گا۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی نیب میں جو قوانین میں تبدیلیوں اور ترمیم کی بات اپوزیشن کی جانب جو سجیشن دی گئی تھی اس میں تو انہوں نے وہ تمام باتیں رکھ دی جس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جن کے آلریڈی کیسز نیب کے پاس چل رہے ہیں، جس میں منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 1 ارب سے کم کیسز ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، نیب قوانین کا اطلاق 99 کے بعد ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپوزیشن کی جانب سے جو سجیشن دی گئی ہیں، جو شہزاد اکبر صاحب نے میڈیا کے سامنے رکھی، وہ تو جو آپ باتیں اب کر رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہیں سر۔
नहीं, देखें, गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई जो कि वन साइडेड ऑर्डिनेंस था गवर्नमेंट का। जी उसके ऊपर ऑपोजिशन ने जो शहजाद अकबर साहब शिकें दिखा रहे थे, वो एक गवर्नमेंट की ऑपोजिशन की डिमांड थी। इसका ये मतलब नहीं था कि आप वो सारी शिकें एक्सेप्ट करें। देखें, हर लेजिस्लेशन में ये होता है, गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन लाती है, ऑपोजिशन उसमें ऑब्जेक्शंस करती है, अपने पॉइंट्स ऐड करती है, और उसके बाद एंड में एक कंसेंसस होता है जिससे वो लेजिस्लेशन पास होता है। तो अगर ऑपोजिशन ले भी आई वो शिकें आपको मंजूर नहीं है, तो आप ये कहते हैं जी ठीक है, हमें ये शिक मंजूर है, ये शिक हम एक्सेप्ट करते हैं। और इसी तरीके से देखें, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही यही है कि गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लाती है तो ऑपोजिशन बैठती है, अगर ऑपोजिशन लेजिस्लेशन लाती है तो गवर्नमेंट बैठती है। तो ये तो एक दूसरे से डिस्कस करके, एक दूसरे से मिल के तभी जाके आप ये लेजिस्लेशन पास कर सकते हैं। अगर आप ये कह दें कि जी, जैसे ऑपोजिशन ने किया कि जी हमें गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन मंजूर नहीं है, गवर्नमेंट ने कह दिया हमें ऑपोजिशन की मंजूर नहीं है, तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट वो जीरो, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकी। तो किसने अचीव किया? ना ऑपोजिशन ने अचीव किया, ना गवर्नमेंट ने अचीव किया। तो मैं समझता हूं कि अगर जो भी सजेशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से, आपको बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये कह देना कि जी ये गलत है और ये सही है, ये एक दूसरे को गलत कह देने से हल नहीं होता मामला। हल नहीं होगा। सर, आपने ये कहा कि नैब ताजरों को ब्लैकमेल करती है, मतलब एक इदारा जो एहतसाब का इदारा है वो कैसे लोगों को ब्लैकमेल कर सकता है? सर, ये महज इल्जाम लगा दिया आपने। मैंने इसलिए कहा कि जब आप ताजरों को अरेस्ट करेंगे, ताजरों को आप अपने नैब के सेल में रखेंगे और फिर उनको कहेंगे, और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये देखें, मैं तब कह रहा हूं क्योंकि ताजर मुझे ये बात करते हैं, ताजर मुझे आके ये कहते हैं कि जी हमारी नैब से जान छुड़वाएं। मुझे कोई शौक नहीं है ये बातें करने का, और मुझे कोई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि ताजर जो हैं वो नैब के एम्बिट से बाहर हों। उनके लिए और बहुत इदारे हैं, FIA है, एंटी करप्शन है, FPR है, SCCP है, हजारों, मैं तो कहता हूं अनगिनत इदारे हैं जिनको ताजर ऑलरेडी डील करते हैं। अब उसके ऊपर आपने एक नैब भी बिठा दी उनके लिए, तो वो तो ऑलरेडी इदारों से जान छुड़वाना चाहते हैं, आप फर्दर उनके साथ इदारे ऐड करते जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ताजरों को नैब से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नहीं तो नैब करे क्या सर? अगर नैब, क्या नैब किसी खास ताजरों से कोई देखें, नैब का काम है करप्शन, नैब का काम है पब्लिक करप्शन। पब्लिक करप्शन कहाँ होती है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स में होती है। एसेट्स बियॉन्ड मींस नैब के दायराकार में नहीं आता क्या? नहीं, देखें, वो तो नैब ले आता है ना इन दी करप्शन एम्बिट, उनको भी उसमें डाल देता है कि जी ये भी एक करप्शन है, ये भी एक मेलेफाइडी है, ये भी एक गड़बड़ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे अभी आपने लेटली सुना होगा, अंडर इनवॉइसिंग के केसेस वापस कर दिए नैब ने जी। अब भाई अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, ये किसका काम है? ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जो हैं वो किसके एम्बिट में आते हैं? FBR के एम्बिट में आते हैं। कस्टम इंटेलिजेंस है, कस्टम इवैल्यूएशन है, कस्टम के पूरे इदारे बने हुए हैं इन कामों को देखने के लिए। अब अगर नैब भी इसमें आ जाएगी और नैब भी इसमें छलांग लगा देगी, तो फिर या तो ये अदारे रिडंडेंट हो गए, इनको फारिग करें, और ये सारे काम जो हैं, जो कि नैब ये समझती है कि दिस इज पार्ट ऑफ करप्शन, सो इफ दिस इज डूइंग बिजनेस इज पार्ट ऑफ करप्शन, तो फिर तो नैब सही है। आपकी बात, इट वाज अ जर्नल ब्लैकमेलिंग जो किसी के साथ भी नैब कर सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल किसी के साथ भी। इट कैन बी यू, इट कैन बी मी, इट कैन बी एनीबडी। सर आपको और वो आपको एक नोटिस दे के कह सकते हैं कि जी आपने फलाना प्लॉट बेचा, आपने फलानी चीज इंपोर्ट की, आपने फलाना कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब आप तशरीफ ले आए, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और आप यू विल बी हेल्ड हॉस्टेज इन दैट सिचुएशन। बिल्कुल सर। अच्छा, मेरे पास सर टाइम की कमी है, इसलिए मैं स्पीडी निकल रहा हूं, नैब से मुझे सेनेट पे भी जाना है। सर, आपको नैब का कभी को फोन आया जिससे आपको लगा हो कि सलीम मांडवी वाला, a senator is going to be blackmailed by NAB, sir?
نہیں دیکھیں، مجھے کبھی ایسا کوئی فون نہیں آیا، نہ میں نے کہا کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. بٹ میں دیکھیں، لوگوں نے، میڈیا نے میرے سے یہی کوشچن کیا کہ جی آپ تو لڑ لیں گے، آپ تو سب کچھ کر لیں گے، عام آدمی کیا کرے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ اس کی کہاں سنوائی ہے؟ یا وہ کورٹ میں رلتا رہے گا یا وہ نیب کی کسٹڈی میں رلتا رہے گا. تو میرا صرف یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کو نیب میں جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کا کام نہیں ہے کہ وہ نیب میں جا کے پلی بارگین کرتا پھرے، نیب میں جا کے نیب کی ہیئرنگز بھگتتا پھرے اور نیب میں خراب ہوتا رہے، اور اپنے کاروبار سے بھی جائے، اپنے کام سے بھی جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. میرے پاس 3 پوائنٹس اگر کلیئر کریں سینٹ پہ جاؤں. ایک تو یہ سر، بیکاز سلیم مانوی والا از اے ڈپٹی چیئرمین آف سینٹ. سلیم مانوی والا صاحب از اے سینیٹر آف سینٹ آف پاکستان. تو وہ پریس کانفرنس میں اگر کہیں گے کہ نیب بلیک میل کرتا ہے، میرا بطور صحافی سوال ہے کہ اگر سلیم مانوی والا کو یہ بات کورٹ میں ثابت کرنی پڑ جائے کہ نیب کس طرح بلیک میل کرتا ہے تو کیا سلیم صاحب ثابت کر پائیں گے سر؟ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ بلیک میل ہوئے ہیں وہ آ کے ثابت کریں گے. انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی سر. انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. پریس کانفرنس سلیم مانوی والا نے کی سر. جی بالکل، پریس کانفرنس سلیم مانوی والا نے کی ہے، اور میں نے اپنی بات نہیں کی پریس کانفرنس میں نے لوگوں کی بات کی ہے، اور وہ لوگ موجود ہیں، وہ آ جائیں گے. نہیں سر، میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ سڈن کیا خیال آ گیا کہ آپ کو لوگوں کی فکر ہوئی اور آپ نے پریس کانفرنس، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں، مجھے فکر نہیں ہوئی، اور لوگوں کی فکر کے لیے میں نیب کو لیٹرز لکھتا رہا ہوں، پارلیمنٹیرینز کے لیے لکھتا رہا ہوں، پرائیویٹ سوسائٹیز کے لیے لیٹر لکھتا رہا ہوں، لوگوں کے لیے لیٹر لکھتا رہا ہوں، وربلی بھی اور رائٹنگ میں بھی. تو دیکھیں ہمارا کیا کام ہے، ہم لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں نا، تو ہم لوگوں کی بات کریں گے. بالکل ہمارا مقصد کیا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا؟ اگر ہم نے اپنی بات کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. سر لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ نے یہ کیا، بالکل ٹھیک ہے سر. سر آپ نے کہا نیب افسران کی ڈگریاں جعلی ہو سکتی ہیں، ان کے اثاثے بھی چیک کرنے چاہیے. یہ ایک آپ نے سڈن ایک بات کر دی، یا بہت ذمہ داری سے آپ نے یہ بات کی تھی؟ اور اگر ثابت کرنے کی یہ میں نے بات اس لیے کی جی کہ ہر ادارے کی ڈگریاں چیک ہو رہی ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، پی آئی اے کی چیک ہو رہی ہیں، دوسرے ادارے اس کی ڈگریاں چیک ہو رہی ہیں، کورٹ کے آرڈرز پہ لوگوں کی ڈگریاں چیک ہو رہی ہیں، ڈپارٹمنٹس کی ڈگریاں چیک ہو رہی ہیں، ایسٹس چیک ہو رہے ہیں، اور ایسٹس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. پارلیمنٹیرینز کے ایسٹس کی بات ہوتی ہے، سب کے ایسٹس کی بات ہوتی ہے. تو جو سب سے بڑا آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ادارہ ہے، کیا ان لوگوں کے ایسٹس ڈکلیئر نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ان لوگوں کی ڈگریاں چیک نہیں ہونی چاہیے؟ سر میرے خیال میں ہر گورنمنٹ سرونٹ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتا ہے سر ڈیورنگ سروس، جب وہ جوائن کرتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں، ڈکلیئر کرنا اور چیک کرنا، جن لوگوں کی چیزیں ڈکلیئر ہوئی ہیں تو انہی کو چیک کرنا ہے نا ہم نے. کہ آپ کہتے ہیں جی میرا تو یہ ڈیکلیریشن ہے، تو جب ایشو اٹھے گا، جب ایسٹس کی بات آئے گی، جب آپ کو نوٹس آتا ہے یا کسی اور کو نوٹس آتا ہے ایسٹ بیونڈ مینز کا، ان کے بھی ایسٹس تو ڈکلیئر ہوتے ہیں میاں، ان کو پھر بھی آتا ہے ایسٹ بیونڈ مینز کا نوٹس. وہ کیوں آتا ہے؟ کون چیک کرے گا؟ نیب کے اثاثے کون چیک کرے گا؟ ایف آئی اے، اینٹی کرپشن صوبائی؟ میں نے تو آفر کیا ہے، اور اس کا ہم نے ریزولوشن بھی ڈالا ہوا ہے اور پیش کیا ہے کہ نیب کے اثاثے اگر کوئی چیک نہیں کر سکتا پاکستان میں، اور کوئی تیار چیک کرنے کے لیے، تو سینٹ ہماری جو کمیٹی ہے وہ چیک کرے گی. اچھا، تو سینٹ کمیٹی کو یہ اختیار دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. سر چیئرمین نیب کو بلانے کی آپ نے بات کی تھی، تو کیا آپ چیئرمین نیب کو بلائیں گے؟ کیا وہ آئیں گے، یا کیسے یہ ممکن ہوگا؟ یہ عام لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے کہ چیئرمین نیب آئیں گے. چیئرمین نیب پہلے بھی آ چکے ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی میں مسنگ پرسنز کے کیسز میں. کوئی نئی یا انہونی بات نہیں ہے چیئرمین نیب کا آنا کمیٹی میں. کمیٹی میں تو ہر قسم کا، ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ، ہر قسم کا آدمی آتا ہے. تو یہ کوئی، اس کو بہت ایک میڈیا نے بڑی کوئی ٹویسٹ دے دی ہے کہ جی چیئرمین نیب کا آنا بہت بڑا ایک کوئی پتہ نہیں امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جتنی دفعہ بھی آپ بلائیں گے وہ آئیں گے. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ جو سارا معاملہ تھا، اس میں چیئرمین سینٹ کو اعتماد میں لیا گیا، آپ نے اپنے کولیگز کو اعتماد میں لیا، کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ خبریں اور ذرائع
تو مختلف باتیں کر رہے ہیں، اختلاف کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو نہ حمایت حاصل ہے سینٹ کی، نہ سینٹ کے بہت سارے لوگ آپ کے اس بیانیے کا ساتھ دے رہے ہیں جو سینٹ نیب کے حوالے سے خاص طور پہ. یہ تو جی 30 تاریخ کو اجلاس ہے سینٹ کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ساتھ ہیں کتنے لوگ خلاف ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر سینٹ الیکشن پہ آنا چاہ رہا ہوں سر. آپ کے خیال میں سینٹ الیکشن میں اپوزیشن اپنی اکثریت بنا سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا رستہ یا ایسی گنجائش موجود ہے سر؟ دیکھیں اگر آپ اسٹریٹ نمبرز دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کی اکثریت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کے جو الائز پارٹیز ہیں انہی کی اکثریت ہوگی. یہ میری فیلنگ ہے. باقی جو ہے اب ٹائم بتائے گا. سینٹ کے الیکشن 2 مہینے رہ گئے. سینٹ کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں. پتہ چل جائے گا کون اکثریت بناتا ہے اور کون نہیں بناتا. سر مجھے پتہ ہے آپ پریڈکشنز نہیں کرتے، آپ صرف فیکٹس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میری سر ایک خواہش ہے، مطلب میں چاہتا ہوں کہ صحافی ہم جیسے ایسا ہی سوال پوچھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا. میں اگر پوچھنا چاہوں کہ مستقبل میں چیئرمین سینٹ کے سیٹ پر کس پارٹی کا بندہ آپ کو بیٹھا نظر آ رہا ہے تو کیا جواب ہوگا سر؟ دیکھیں اگر آپ نارمل سچویشن میں دیکھیں تو چیئرمین سینٹ پی ٹی آئی سے ہی آئے گا کیونکہ دیٹ ول بی دا لارجسٹ اینڈ دا بگیسٹ پارٹی ان دا سینٹ. مگر اگر انیوژل سچویشن میں دیکھیں تو ان کے الائز کا بھی آدمی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن دی سیٹلمنٹ ود پولیٹیکل پارٹیز. بالکل صحیح. 2 منٹ ایکسٹرا لے رہا ہوں سر میں اپنی ٹیم سے. ایک سوال ہے آخری، شو آف ہینڈ کی بات ہے. مجھے یاد ہے اس گیلری میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے عدم اعتماد کے بعد آپ کے 64 تھے میرے خیال میں تقریباً ووٹ جو نکلے تھے وہ 50 تھے، دوبارہ کھڑے ہوئے پھر 64 تھے. تو مجھے اس وقت لگ رہا تھا بطور صحافی کہ شو آف ہینڈ ہوتا تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی. لیکن اب جب شو آف ہینڈ کی بات عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی ہے تو آپ لوگوں کی جانب سے اس پر اعتراض کیا گیا ہے سر. تو شو آف ہینڈ عام اوپینین یہ ہے کہ اس سے ہارس ٹریڈنگ رک سکتی ہے سر، تو آپ مخالف کیوں ہیں اس کے؟ دیکھیں میں پرسنلی تو میں کسی سسٹم کے مخالف نہیں ہوں، مگر ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ 1 مہینہ پہلے الیکشن سے کہیں گے کہ جی یہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، اگر آپ اس وقت کہتے 1 سال پہلے کہ جی یہ طریقہ کار چینج کریں تو شاید لوگ اس کو سیریسلی لیتے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی اور ایک کنسنسس ریچ ہوتا کہ شو آف ہینڈز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. مگر اب 1 مہینہ الیکشن سے پہلے اگر آپ یہ ڈیمانڈ پیش کریں گے تو میرا نہیں خیال کوئی بھی انٹرسٹڈ ہوگا اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی، اس پہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ بطور سینیٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید پیوریفائی کرنے کے لیے، صاف اور شفاف الیکشن بنانے کے لیے سینٹ کے الیکشن کو شو آف ہینڈ کا سسٹم ہونا چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ سر میری سمجھ کی بات نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سسٹم اختیار کیا گیا ہے اور اتنے سالوں سے اختیار کیا گیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور اسی لیے سیکرٹ بیلٹ کا سسٹم رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے ووٹ دے سکیں، چاہے وہ ڈیفیکٹ کریں یا نہ کریں وہ دوسری بات ہے. مگر یہ ایک اتنے سالوں سے ایک سسٹم چل رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی کہ یہ سسٹم یہ اختیار کیا گیا ہے، شو آف ہینڈ نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. سلیم مانڈویل والا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وقت ہوا بریک کا، اور بریک ہم ذرا جے یو آئی فے میں جو اختلافات ہیں اور پی ڈی ایم کا اگلا کردار کیونکہ لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، مولانا صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ ساری اپوزیشن کو ایک ساتھ لے کے چلیے، مطلب اپوزیشن کا اتحاد قائم رکھیے، اپوزیشن میں ایک کنسنسس رکھیے. لیکن مولانا صاحب جو اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، متفق رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اپنی پارٹی اختلاف کا شکار ہو گئی اور 4 لوگ اس میں ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا، اور ان میں سے مولانا شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب ہیں، اور ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شجاع الملک صاحب. مولانا صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. ایک پارٹی جس سے بڑی پرانی رقابت ہے آپ کی، بڑے پرانے تعلقات رہے، آپ نے اپنی زندگی دے دی اس پارٹی کو، تو آپ نے وہ پارٹی سے آپ کو نکال دیا گیا سر، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں لیا، اور خصوصاً ان حالات میں جس طرح آپ نے کہا کہ ان حالات میں تو مولانا صاحب تمام پارٹیوں سے رابطے بھی کرتے ہیں، جرگے بھی کرتے ہیں، اس کے تحفظات کو دور بھی کرتے ہیں،
اور پتہ نہیں ہم سے پوچھا بھی نہیں ہے، کوئی شوکاز نوٹس بھی نہیں ملا ہے، ساری دستور وغیرہ جو کہ اس کا خیال بھی نہیں رکھا گیا ہے، اور ہم تو پھر مرکزی شورا کے تقریباً 20 سال سے ممبر بھی ہیں، تو بالکل نہ ہمیں راضی کیا، نہ دعوت دیا، نہ کتنے سال گزارے آپ نے JUF؟ کتنے سال ہو گئے آپ کو JUF؟ میں تقریباً 88 میں تقریباً عملاً جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف سے نکل کے، یا 87 جو ہے اس وقت ضیاء الحق کی مارشل لاء کے خلاف ہم نے جیل بھی گزاری ہے، اس طرح مشرف صاحب کے اس میں مومنٹ میں ہم نے جیل بھی گئے ہیں 2 مرتبہ، تو کافی عمر ہے، مطلب 87 88۔ اب آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا، تو اب آپ پارٹی کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، یا ابھی کچھ آپ جائیں گے؟ کیونکہ ریویو کا حق تو آپ کے پاس ہے ابھی بھی اسی پارٹی میں۔ اصل میں ہمارا انشاءاللہ 29 تاریخ کو اجلاس ہے، جتنے ہمارے بڑے ہیں سینئر ساتھی ہیں اس کو نکالا گیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی میٹنگ کر کے مشورہ کر کے لاہ عمل طے کر کے 29 تاریخ کو ہم نے اجلاس بلایا ہے اسلام آباد میں، تو اسی میں پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم کس طرح کریں گے، اس لیے کہ اس نے مطلب فوراً رکنیت ختم کر کے، جس طرح ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں ملی ہے، نہ کوئی ابھی تک باقاعدہ کوئی فیصلہ نہیں ملا۔ نہیں، ابھی میں آپ کو اپنی اسکرین پہ سابق رہنما لکھ سکتا ہوں، یا JUF کا رہنما لکھوں آپ کو؟ تو ظاہر ہے ابھی تو فیکا تو نہیں لکھ سکتے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کا لکھ سکتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ نے مولانا صاحب پہ بڑا اعتراض کیا، کیوں؟ کیا غلط کیا مولانا صاحب نے؟ مولانا صاحب نے جو ایک پارٹی کا دستور ہوتا ہے، کوئی شہنشاہیت جمعیت علماء اسلام میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب سے پہلے تو نہیں تھی۔ ابھی جو جس طرح مطلب لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، آپ دیکھیں حافظ حسین احمد صاحب ہمارے کتنے سینئر ہیں اور جماعت کے لیے کتنی قربانیاں ہیں، اور ظاہر ہے وہ یعنی مرکزی ترجمان ہیں اور سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس نے ایک بیان کی وجہ سے کہ جی مسلم لیگ کا بیانیہ جو ہے وہ PDM کا بیانیہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور اس سے بھی پوچھا بھی نہیں گیا اب پھر بعد میں اس کی وفد اور ساری چیزیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کو اتنے فوراً نکالنا اور پھر جو ہے یہ تینوں لوگوں کو فوراً نکالنا، یا تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہم بھی سیاسی ورکر ہیں، PDM کا میرے خیال میں کوئی کامیابی کے نظر نہ آنے کی صورت میں کوئی دوسرا کیا مولانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں؟ سر PDM کو لیڈ کر رہے ہیں، ایک جمہوری تحریک ہے، عوام کی تحریک ہے، ساری اپوزیشن پارٹیز ہیں اس میں، تو ظاہر ہے وہ جو بڑی جماعتیں ہیں اس کو مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو کل اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑیں گے، اس کے حکم پہ استعفیٰ بھی نہیں دیں گے، اس کے تحریک میں اسی طرح اب مردان کا جلسہ تھا تو پیپل پارٹی کی شرکت نہ ہونے کی برابر تھی، اور کوئی صوبائی مرکزی کوئی رہنما اس میں اسٹیج پہ آپ کو نظر نہیں آیا، اور 27 کو وہاں جو جلسہ ہے اس میں مولانا صاحب شرکت بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ اس قسم کے ہمیں صورتحال نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے جو بڑی جماعتیں ہیں اس کو چلا کر میرے خیال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعیت علماء اسلام کو کہیں بند گلی میں نہ دھکیلیں، اور پھر جو ہے وہاں جہاں سے نو پوائنٹ آف ریٹرن جو ہے وہ وہاں سے پہنچ جائے۔ تو اب کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب، کیا کریں؟ اب مولانا صاحب کا مطالبہ کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ان صورتحال میں ساری چیزوں کو، ہمارے فورم ہیں جس کو ہم جنرل کونسل کہتے ہیں، یا شورا کا اجلاس، مرکزی شورا کا اجلاس، مرکزی جنرل کونسل، صوبائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو اعتراض کیا ہے مولانا صاحب پہ، وہ نہیں بتایا آپ نے، کہ PDM کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ اعتراض ہے؟ نہیں، وہ PDM کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن PDM اس کے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف آگے کیا ہے، جس سے ہمارا جماعت بھی ظاہر ہے ایک رسک لے رہی ہے، تو اتنے رسک میں جماعت کو ڈالتے، لیکن جنرل کونسل پہ فیصلہ ہوتا، شورا میں فیصلہ ہوتا، کسی فورم پہ جماعت کے فورم پہ فیصلہ ہونا تھا۔ جس طرح حافظ صاحب نے کہا، وہ تو عاملے کے ممبر ہے، اس نے کہا کہ جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے صدارت کے الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ میں حصہ نہیں لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے سر؟ کوئی اور پارٹی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی ہے، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ ہے؟ نہ ہم نے کسی پارٹی کو کہیں نہیں جانا ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان ہماری جماعت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب والی وہ تو گروپ ہے، آپ مولانا صاحب کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں؟
ظاہر ہے ہمیں نکالا گیا ہے. آپ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ نہیں ہیں, نہ ہی چلنا چاہتے ہم ہیں. کسی گروپ میں نہیں ہیں. ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ہیں, جو کہ ہماری اکابرین کی جماعت. آپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کرپٹ بھی ہیں, کیا یہ درست ہے بات؟ تو ابھی جو ایک پہلے تو بندہ ملزم ہوتا ہے, اب نیب نے نوٹس دینا چاہتے ہیں, پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے تو نیب کے سامنے پیش ہو, اگر وہ صاف ہے تو شفاف نکل کے آ جائے گا. اگر نیب کے سامنے پیش نہیں ہوتا تو پھر آپ کی نظر میں مولانا صاحب کرپٹ ہیں؟ تو اس کی ڈر پھر کیا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر اس بات کی ڈر کیا ہے. پھر اگر کسی کے خلاف FIR ہو, آپ کو پتہ ہے وہ خود فیس کرتا ہے. کسی کے پاس اگر کرپشن کا کیس ہے تو جمعیت علماء نے تو اس نے نہیں کرنا ہے, مطلب فیس تو نہیں کرنا ہے. جو بھی فرد ہو, ٹھیک ہے. مولانا صاحب تو سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کے حقیقی رہنما ہیں, علماء کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, مدرسوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے. اگر اس کے سسٹم جو ہے اندر کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہو تو یہ ہماری ایک فورم ہے اور مضبوط فورم ہے الحمدللہ. مولانا صاحب اگر آپ کو واپس بلانا چاہیں تو کیا آپ جائیں گے؟ تو مولانا صاحب واپس بلائیں گے, یا جو بھی میں نے کہا جو 29 کو ہمارا اجلاس ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, آگے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. اب مولانا صاحب بلائیں یا جماعت بلائیں یا کوئی مذاکرات ہو, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگے, تو ہم کس چیز کی معافی مانگے؟ کوئی الزام FIR, کوئی دفعہ, یہ ہمارے اوپر تو ہو نا. یعنی آپ نے پارٹی موقف کی تائید نہیں کی نا سر, آپ تو اپنا الگ سے ہو گئے. پارٹی نے تو PDM کے ساتھ چلنا چاہا, آپ نے کہا ہم نہیں چلیں گے, انہوں نے نکال دیا. غلط تو نہیں کیا اصولی طور پر سر؟ نہیں, PDM پہ نہیں نکالا ہے. یہ تو ہمارے 10 12 15 سال سے چل رہا ہے. کوئی جماعتی مطلب دستوری ترامیم ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں. وہ جو اندر کی جنگ تھی, وہ جب حافظ حسین احمد صاحب نے یہ جو مسلم لیگ والی بیانیے کی بات کی, اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم کیا کہتے ہیں. میڈیا کو کوئی پتہ نہیں اس کا. آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی نکالا نا سر. جی. تو آپ مولانا صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں, نظریاتی اختلاف, جی, لہٰذا انہوں نے اپنے گروپ سے نکال دیا آپ کو. نہیں, ایک نظریاتی اختلاف ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو دستوری اختلاف کہہ سکتے ہیں. دستور اور نظریہ ایک ہی بات ہوگی نا سر؟ نہیں, ایک ہی نہیں ہے. اچھا, کیسے اس کو فرق کریں گے آپ؟ یہ ایک نظریہ ہوتا ہے جو کہ ایک مطلب بندہ کسی چیز کے لیے کام کرتا ہے, مطلب دین کی نفاذ کے لیے, انصاف کے لیے, حق کے لیے. تو مولانا صاحب دین کے لیے کام نہیں کر رہے. پھر کس طرح کام کریں گے؟ اب کس طرح کام کریں گے تو وہی جو یعنی اس کو ہم اصلاح کہہ سکتے ہیں, دستور کہہ سکتے ہیں, طریقہ کار, راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. مطلب کسی بندے نے کہنا ہے کہ ہم اسلام آباد جانا ہے, تو اسلام آباد ہمارا ٹارگیٹ ہے, کون سے راستے سے جانا ہے, کون سے سیکٹر کے اندر سے گزر کے, کون سے مشکلات ہیں. اچھا, جو مولانا صاحب نے اکیلے دھرنا دیا تھا وہ ٹھیک تھا تو جو اسلام آباد میں دیا انہوں نے؟ نہیں, وہ اگر ٹھیک تھا تو آج آپ کے سامنے ہے اس کے نتائج اور رزلٹ اور اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا, اس لیے نہیں تھا کہ شورا میں, جنرل کونسل میں, جماعت کے کسی فورم میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا. JUI میں مولانا صاحب اپنے سارے فیصلے خود ہی کرتے ہیں, کسی کا مشورہ نہیں لیتے وہ. ظاہر ہے, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شہنشاہیت ہے, موروثیت ہے, اسی طرح چل رہی ہے, آگے بڑھائی جا رہی ہے. موروثیت ہے مطلب اس کا مطلب مولانا صاحب کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں اسعد صاحب, وہ سربراہ ہوں گے. ظاہر ہے, وہ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. تو الیکشن لڑ کے آئے نا سر. میں کہتا ہوں نا, اب اس کے بہت سارے سینئر وزراء وغیرہ وہ بیٹھے ہیں اور وہ پارلیمانی لیڈر وہی ہے. تو اس کو آپ کیا کس نظر سے دیکھیں گے؟ ان کو کس نے بنایا پارلیمان لیڈر؟ آپ کی شورا نے بنایا ہوگا. مولانا صاحب نے بنایا ہے. شورا کا کوئی عمل دخل نہیں. میں شورا, مرکزی شورا کا میں ممبر ہوں نا. کسی نے ہم سے نہیں پوچھا ہے کہ کس کو پارلیمانی لیڈر بنایا. تو میرے اگر فلور پہ ویری گڈ پوائنٹ سر, ویری گڈ پوائنٹ. تو آپ سارے لوگ 2.5 سال یا پچھلے 10 سال 12 سال خاموش کیوں رہے؟ پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ نہیں, ہم 15 سال سے یہی آواز اٹھا رہے ہیں, 12 سال سے یہی آواز اٹھا رہے ہیں. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو ریکارڈنگ پہ شیرانی صاحب کے بیانات بھی موجود ہیں, اور اس کے جب وہ امیر تھے, مرکزی شورا کے ممبر تھے, جس وقت وہ نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے, اس وقت کے بیانات موجود ہیں. ہمارے دفاتر سے وہ نشر کیے گئے ہیں باقاعدہ, بلکہ کئی چینلوں نے اس کو نشر کیا تھا. آپ کے اختلافات شروع سے تھے مولانا صاحب کے ساتھ, تو یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ PDM کے سربراہ کیوں بنے, یہ واضح کر دیں. نہ, یہ اس وجہ, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں سے جو بنیادی اختلاف شروع ہو گیا ہے, PDM کا وہ چیئرمین بنے, تو
کون سے فورم نے اس پہ فیصلہ کیا ہے؟ کسی فورم نے فیصلہ نہیں کیا. مولانا صاحب پی ڈی ایم کے چیئرمین بنے اپنی مرضی سے. مولانا صاحب پچھلا دھرنا لے کے آئے اپنی مرضی سے. مولانا صاحب نے بیٹے کو ایم این اے کا ٹکٹ دیا اور پارلیمانی لیڈر بنایا اپنی مرضی سے. پارٹی کا کوئی اس میں مرضی شامل نہیں. کوئی فورم پہ کوئی فیصلہ نہیں. تو جب ان کو ٹکٹ مل رہا تھا ان کے بیٹے کو, تب آپ لوگوں نے کیوں بات نہیں کی؟ نہیں, وہ اصل میں ہم یعنی کسی فرد اور ایک فرد ایک ٹکٹ اور ایک یہ باتیں نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کا اگر فیصلہ کرنا ہے تو کسی فورم, اس کے لیے جو دستور نے جو فورم ہمیں بتایا ہے, یعنی ہمارا کوئی اختلاف ذاتی نہیں ہے بلکہ ایک اصولی اختلاف ہے کہ ہم دستوری لحاظ سے اس کو ظاہر ہے اگر جنرل کونسل یا ہمارا الیکٹورل کالج جو ہے وہ مولانا صاحب کو امیر بنائے تو تب بھی ٹھیک ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ وہ امیر نہ بنے, ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر اس کو کس طرح بننا. ساری باتیں انڈورس کر رہا ہوں. حافظ حسین صاحب کو تو اوپنلی سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا نا, تب آپ سارے کیوں خاموش تھے؟ نہیں, اس وقت بھی ہم نے بیان دیا. یہ بات جو واضح ہو گئی میڈیا پہ آ گیا تو وہ تو حافظ حسین احمد کے باہر کرنے پہ آ گیا نا. اچھا, آپ کے اس سے پہلے تو آپ کو کسی کو پتہ نہیں. پارٹی سے یہ جو ابھی اس کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ کسی کے اس پہ استعمال ہے, 10 سال پہلے ہماری جو ریکارڈ پہ بیانات موجود ہیں, شیرانی صاحب کے بیانات کیا بیانات ہیں؟ یہ یعنی سسٹم کے حوالے سے جو ہمارے پارٹی کا دستور ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے, شہنشاہیت ہے, موروثیت, یہ ساری چیزیں, تو اس پہ ڈیٹیل سے اس کے بیانات موجود ہیں اور تمام فورم پہ بیانات موجود ہیں. نہیں تو اگر شیرانی صاحب کو اتنے تحفظات ہیں تو نہ بنتے چیئرمین نظریاتی کونسل. کہتے میں نہیں بنتا, میرے پہلے تحفظات دور کرو. مطلب 5 سال انجوائے کیا اسٹیٹس کو اور آج وہ بغاوت کا علم اٹھا رہے ہیں, تو یہ بھی تو سر غلط بات ہے. یہ ظاہر ہے لوگ یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت نا, جس وقت وہ چیئرمین تھے تب بھی وہ ساری چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں, اب بھی ساری چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے بس, اور تو کچھ نہیں ہے. اس لیے اس کو مطلب نکالا جا رہا ہے. کیا فرق پڑے گا آپ چاروں کے نکل جانے سے پارٹی کو؟ اگر آپ مخالف ہو جاتے ہیں مولانا صاحب کے, تو کیا فرق پڑتا ہے جے؟ یہ تو خیر بعد میں حالات کو, یعنی ہم الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کو جانتے ہیں, ایک نظریاتی جماعت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی, اس کو کلیئر کر دیں نا سر, کون سی جے یو آئی سمیع الحق گروپ, جے یو آئی نظریاتی ہے, جے یو آئی فے؟ اس کو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہم کہتے ہیں. ہمارا یہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ساری سیاست جمعیت علماء اسلام پاکستان کے لیے نہیں کی نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کی ہے نا, تو آپ اس کو کلیم کریں. میں یہی کہتا ہوں نا کہ اس کے یعنی یہ بھی ہمارا اعتراض تھا نا کہ یہ جمعیت علماء اسلام ایف کیوں ہے. تو یہ اعتراض کبھی کیا آپ نے؟ یہ ابھی ہم نہ کرتے تو ایف کیوں ہٹایا گیا؟ ابھی وہ کہتے کب کیا؟ یہ کل جو حیدری صاحب اور دورانی صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں اس سے پوچھا بھی گیا کہ کس کس کی آپ نے رکنیت ختم کر دی, تو اس نے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے اور وہ جائزہ لے کر ساری کام. تو اس نے بار بار خود بتایا کہ آپ ایف نہ کہیں, آپ ایف نہ کہیں. ابھی تک جو ہے وہ جو تمام ڈاکومنٹ میں ایف تھا, اب اس کو ہٹایا گیا. تو یہ الیکشن کمیشن میں کیا ہے؟ الیکشن کمیشن میں کیا نام ہے؟ الیکشن کمیشن میں نام جے یو آئی ایف. تو اس لیے ہم نے اعتراض کیا کہ اب یہ ایف تو رجسٹرڈ تو ایف میں ہے نا سر. آپ ایف کے ساتھ رہے, مولانا صاحب کو سپورٹ کرتے رہے, تو آپ ایف کے ساتھ ہی رہے نا, آپ کا نظریہ ایف کے ساتھ رہا. ایف کو تو ہم نے ہی ہٹایا نا. ایف کس کے بعد کس, یعنی ایک پروسیس ہوتا ہے, سارے پروسیس کے دوران ایف ہماری وجہ سے یا شیرانی صاحب کی وجہ سے. آپ میں سے کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ پروونشل اسمبلی نہیں ہے چاروں میں سے, تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ان کو تو الیکٹورل کوئی فرق نہیں پڑتا, جو یہ فیک ہو, آپ چلے جائیں, آپ کو نکال دیں, آپ کہیں اور چلے جائیں. نہیں, ہم کہیں اور نہیں جا رہے ہیں. ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے اور رہیں گے. اس میں آپ کا سربراہ کون ہوں گے؟ سربراہ تو ظاہر ہے وہ بنایا جائے گا یا اس کے طریقہ کار پہ بحث کی جائے گی. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے راہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر لی آپ لوگوں نے؟ نہیں, وہ تو میں کہتا ہوں نا کہ 29 کو فیصلہ ہوگا کہ ہم نے راہ جدا کرنی ہے یا پھر بھی جو ہے کوئی جو لاہ عمل طے ہوگا. یہ ڈیٹیل کے مطالبات کیا ہوں گے آپ کے؟ نہیں, ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں امیر بنایا جائے. ہم نے جو میٹنگ کی ہے, ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جنرل کونسل اور شورا, جس طرح ہمارا دستور ہے, وہ سارے وہاں ڈسکس ہو, وہاں فیصلہ ہو, کوئی ایک شخص جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو. اس میں وہ جو آپ نے باتیں کی مولانا صاحب کے بیٹے کی پارلیمانی سیکرٹری ہونے کی بھی اور پی ڈی ایم کے سربراہ ہونے کی بھی, یہ بھی سامنے رکھی جائیں گی. یہ جو ہمارے اندر الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن میں داندلیاں ہوئی ہے, اس کے
رکنیت کی بہت سارے لوگوں کی مولانا صاحب کو پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں پتا ہوگا؟ اب کوئی لیڈر بنتا ہے یا اس کا امیر بنتا ہے، اس کو پتہ نہ ہو تو کس طرح ہو؟ کیا مولانا صاحب نے خود کرائی دھاندلی؟ یہ جس کو اس نے مقرر کیا، جو راشد سومرو ہمارے مرکزی کنوینر تھے، ہم نے اس وقت بھی ہمارے پاس ریٹن موجود ہے، یعنی سومرو صاحب کے اس نے جو ہمیں ریٹن دیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ اس طرح اسی طرح نہیں ہوا، وہ ہمارے پاس ریٹن موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا شجاع الملک صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آج کا شو یہیں تک، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ شکریہ۔